إخواني وإخواتي، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت صحابیہ، اس کے خامد نے مارا تو اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ تو پھر آپ کے اوپر سورہ نساء کی آیاتیں اتریں، قرآن کریم بن کر آیا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرجال قوامون، فرمایا رب العالمین نے مرد جو ہیں یہ حاکم ہیں، علی النساء، اوپر عورتوں کے، بما فضل اللہ، ساتھ اس چیز کی جو فضیلت دی اللہ نے، بعضهم، بعض ان کو، علی بعض اوپر بعض کے، وبما انفقوا، ساتھ اس چیز کے جو خرچ کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مالوں سے، فالصالحات، پس نیکی کرنے والی عورتیں، نیکوکار، قانتات، فرما برداری کرنے والی، حافظات، حفاظت کرنے والی، بالغیب، واسطے غیب کے، بما حفظ اللہ، ساتھ اس چیز کی جو حفاظت کی اللہ نے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا نیک اور موحد عورتیں ہیں جو اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے جو ہے عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ فرمایا کہ واللاتی، اور او عورتیں، تخافون، خوف کھاتے ہو تم، نشوزہن، ان کی نافرمانی کا، فعظوہن، رب العالمین نے فرمایا پھر نصیحت کرو ان کو۔ اگر کوئی عورت بد چلن ہو، خوف کھاتے ہو، تمہاری بات کو نہیں مانتی ہے، پھر فرمایا رب العالمین نے اس کو نصیحت کرو۔ ہاں، نصیحت اس کو کرو، اگر وہ نہ سمجھے پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، پھر چھوڑ دو ان کو بستروں میں، بستر اس سے الگ کر دو، ایک دو ماہ ان سے بول چال ختم کر دو، بستر الگ کر دو، تاکہ تمہاری جو ہے اہمیت کو اس کو اندازہ ہو۔ اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے پھر میں وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر مارو اس کو، پھر اس کو مارو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر کہنا مان لے تمہارا، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر نہ طلب کرو تم اس کے اوپر طلاق کے راستے کو، پھر طلاق اس سے نہ کرو، اس کو طلاق نہ دو اگر وہ ٹھیک ہو جائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، علیًا، بلند، کبیرہ، بڑا۔ پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر خوف کھاتے ہو تم، شقاق بینہما، درمیان ان دونوں کے مخالفت کا، فَبْعَثُوا، پس بھیجو، حکما من اہلہ، ایک فیصلہ کرنے والا اہل اس مرد سے، وحکما من اہلہا، اور ایک فیصلہ کرنے والا حاکم جو ہو اس عورت کے خاندان سے، یہ دونوں جائیں جو ہے صلح کے لیے، ان یریدا، پھر فرمایا اگر یہ دونوں ارادہ کریں، اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، رب العالمین جو ہے توفیق دے گا، ان کی صلح ہو جائے گی، اللہ توفیق دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، پھر فرمایا رب العالمین نے اللہ جانتا ہے اور خبر رکھنے والی ذات ہے، اپنا اس کے اندر مفاد نہیں، اللہ کی رضا کے لیے تم نے ان کی صلح کرانی ہے۔ ہاں، پھر فرمایا کہ یہ مرد کے حقوق ہیں۔ ایک عورت آئی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میری شادی ہونے والی ہے، میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہوگا؟ آپ نے فرمایا تیرا خاوند کو تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس چھالے پڑ جائیں سارے جسم میں، پھر تم اس کے پیپ کو زبان سے صاف کرے، تب بھی تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا۔ پھر خاوند کو بھی حکم فرمایا رب العالمین نے، اگر تم حرص کرتے ہو اور شادیاں بھی کرتے ہو، لیکن اگر تمہیں خوف ہے کہ عدل نہیں کر سکتے، تو پھر جو ہے تم ایک عورت کے اوپر اکتفا کرو، ایک کے اوپر اکتفا کرو، اگر تم سے عدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ دو دو تین تین چار چار شادیاں کرتے ہیں، اور پہلے والی وہ بیچاری لوگوں کے رحم کرم پہ ہو جاتی ہیں کسی سے، یعنی کہ بعض ہم نے ایسے بھی دیکھے، اللہ معاف کرے،
کہ بھیک مانگتی ہیں بیچاری، وہ گزارا کرتی ہیں. تو ایسا آدمی حدیث پاک میں آتا ہے آخرت والے دن جب اٹھایا جائے گا تو فالج کا مریض اٹھایا جائے گا، فالج کا مریض اٹھایا جائے گا. ہاں عدل، اگر زیادہ کرنی ہے 2-3 اس میں عدل ہو، اس میں عدل ہو. اگر عدل نہیں کر سکتے ہو فرمایا ایک بس. اور پھر عورت کو، اگر تمہارا اور عورت کا آپس میں جوڑ نہیں بن رہا تو پھر فرمایا رب العالمین نے پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ وہ باندھی رہے گائے کی طرح، نہ اس کو چارہ ڈالتے ہو، نہ اس کو جو ہے اپنے قلعے سے ہٹاتے ہو تاکہ وہ کہیں سے چر کے آ جائے. یہ بھی نہیں کرتے، نہ اس کو چارہ ڈالتے ہو. اس کو قید کر کے رکھا ہوا ہے، چھوڑ دو، اللہ اس کو بھی کوئی خاوند دے دے گا اور تمہیں کوئی بیوی دے دے گا. تو اللہ پاک نے یہ آداب اور سلیقے سکھائے کہ کیا کرنا ہے، تم نے کیسے زندگی گزارنی ہے. آج معاشرے کیوں تباہ ہو گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر طلاقیں ہو گئی، گھر کے اندر سکون نہیں، بد سکونی ہے. کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے دور ہیں. پھر فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے، آپ نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے. پھر فرمایا کہ اذا دعا الرجل زوجته لحاجته، آپ نے فرمایا کہ جس وقت بلایا عورت کو اس کا خاوند اپنی حاجت کے لیے فلتأتیہ وان کانت علی التنور، پھر فرمایا کہ وہ چاہے اس کے پاس آئے، اگر تنور کے اوپر روٹیاں کیوں نہیں لگا رہی، چاہیے اس کے پاس آ جائے، اس کی بات کو سنے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کے اوپر بلایا اور وہ اس کا کہنا نہیں مانا، اس نے نہیں آئی، تو ساری رات فرشتوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے، حتیٰ یصبح، حتیٰ کہ صبح کرے، صبح تک لعنت ہوتی رہتی ہے. ایما امرأۃ، حدیث کے الفاظ، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جون سی بھی عورت اس حال میں مر گئی کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، آپ نے فرمایا جنت میں داخل ہو گئی، جنت میں داخل ہو گئی. ہاں خاوند کی اتباع کرنی ہے، تابعداری کرنی ہے. اور مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کا خرچہ اس کے ذمے ہے، وہ بھی اس سے اچھا سلوک کرے. گائے بھینس کی طرح نہ اسے استعمال کرے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں دونوں، شریعت کے مطابق. فرمایا آخرت والے دن جو سب سے پہلے عمل تولا جائے گا ترازو کے اندر، وہ نماز زکوٰۃ نہیں ہوگی، وہ عبادات ریاضت نہیں ہوں گے. فرمایا وہ خاوند اور بیوی کا حسن سلوک تولا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ ان کا آپس میں کیا